बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि औरतों का तबलीगी जमात में निकलना कैसा है। खुसूसी तौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि औरतों का तबलीग में निकलना जायज़ ही नहीं बल्कि मुस्तहसन है। उनकी एक वीडियो क्लिप मैंने देखी, हालांकि काफ़ी पुरानी है। देखिए, अब आपके जहन में सवाल ये पैदा होगा कि हम इस तरीके से मुतलक वीडियो भी बना सकते हैं कि भाई औरतों का जमात में निकलना जायज़ है या नाजायज़ है, लेकिन उनको रिप्लाई क्यों? बाज़ लोग इस पर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई फेमस होने के लिए। ऐसा नहीं है। देखिए, मुफ्ती तारिक मसूद एक फ़ेमस आलिम है, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक से ज़ायद शादियों के ताल्लुक़ से जितना काम उन्होंने किया है, इतना काम माजी करीब में किसी ने नहीं किया। बल्कि पूरे बर्रे सगीर में इस मौजू पर किसी आलिम ने इतना काम नहीं किया जितना काम उन्होंने किया है, किताब लिख कर भी, तकरीर के ज़रिए से भी और ख़ुद अमली जामा पहना कर भी। मैं इस मामले का उन्हें मुजद्दिद मानता हूँ कि उन्होंने एक मुर्दा सुन्नत थी उसको ज़िंदा कर दिया। यानी इस दूसरे निकाह को लोग ऐब समझते थे और बुरा समझते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस पुरफितन दौर में अमली तौर पर एक से ज़ायद निकाह करके दिखाए। और दूसरी चीज़ ये है कि बाकायदा तौर पर उस पर किताब भी लिखी और ज़बानी तौर पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा तरगीब दी। लेकिन देखिए, इल्मी इख्तिलाफात एक दूसरे से किए जा सकते हैं, ये अवाम को नहीं पता। अवाम ये समझती है कि भाई हमारे हज़रत की बात काट दी। देखिए, इल्मी अंदाज में किसी की बात को रद्द करना कि भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, ये इंसान को इख्तियार होता है। मेरी भी कोई बात इल्मी अंदाज में काट सकता, कोई मसला नहीं। मेरे फॉलोवर्स ये कहने लगे, भाई उसको लानदान करने लगे कि भाई तुमने हमारे हज़रत की बात को काट क्यों दिया। ये हज़रत परस्ती, शख्सियत परस्ती ही इंसान को गुमराही तक ले जाती है। तो इल्मी अंदाज में किसी की बात को रद्द करना या काटना, तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। अब देख लीजिए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, वो क्या कहते हैं, सुनिए ज़रा। इस ज़माने में ख़वातीन के लिए तबलीगी जमात में निकलना ना सिर्फ जायज़ बल्कि बहुत ही पसंदीदा और मुस्तहसन अमल है। देखिए, अभी आपने सुना होगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कह रहे हैं कि औरतों का तबलीगी जमात में निकलना जायज़ ही नहीं बल्कि मुस्तहसन है और मुस्तहब है। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात उनकी अपनी ज़ाती राय है, उनकी अपनी ज़ाती राय है। अक्सर उलमा की इस सिलसिले में राय अदम जवाज़ की है, नाजायज़ होने की है। दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम, दारुल उलूम वक्फ, मदरसा अमीनिया, जामा मस्जिद अमरोहा, ये हिंदुस्तान के बड़े बड़े इदारे हैं। खुसूसी तौर पर दारुल उलूम देवबंद के जो अभी हाल ही में शेखुल हदीस गुजरे हैं, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी, एक बड़े मौक़र मुफ्ती थे और दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस थे। उनकी राय भी औरतों के जमात के सिलसिले में यही थी, अदम जवाज़ की। और ख़ुद मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जो शेख हैं मौलाना अब्दुल रहीम साहब, और उनके जो शेख हैं मुफ्ती रशीद साहब, जिनकी किताब है अहसनुल फतावा, जिनका मदरसा जामियतुर रशीद है, जिस मदरसे में ख़ुद मुफ्ती तारिक मसूद साहब पढ़ाते हैं, इस मदरसे के जो बानी थे हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद साहब बहुत ही बड़े मौक़र मुफ्ती थे। और मुफ्ती उनकी राय ख़ुद इस सिलसिले में, औरतों की जमात के सिलसिले में अदम जवाज़ की है, नाजायज़ की है। और राय नहीं बल्कि उनका एक रिसाला है जो अहसनुल फतावा के अंदर छपा हुआ है। उन्होंने इस पर बाकायदा एक मुदल्लल बहस की है, मुदल्लल बहस की, क्योंकि वीडियोस में इस तरीके की इल्मी बहस नहीं आ सकती, क्योंकि लंबी वीडियोस देखने का लोगों को मिजाज नहीं है। कभी इंशाल्लाह इस पर एक हम लॉन्ग वीडियो भी शूट कर लेंगे और बाकायदा तौर पर उलमा के दलाइल हम इकट्ठे कर देंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ मैं हवाले दे रहा हूँ किन किन उलमा की राय नाजायज़ होने की है। तो मुफ्ती रशीद साहब जो अहसनुल फतावा के मुसन्निफ हैं और जामियतुर रशीद जहाँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब पढ़ाते हैं उसके बानी हैं, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जो शेख हैं मौलाना अब्दुल रहीम साहब, जिनसे खिलाफत मिली हुई है, उनके भी शेख हैं। यानी कि मुफ्ती साहब के शेख के भी शेख हैं, उनकी खुद की राय नाजायज़ होने की है। तो अब क्या हम मुफ्ती तारिक मसूद पर कमेंट करेंगे कि भाई तुम अपने शेख के भी शेख के खिलाफ चले गए, उनके खिलाफ अपनी राय दे रहे हैं। और उन्होंने मुफ्ती रशीद साहब ने अहसनुल फतावा के अंदर मुदल्लल बहस करी है, यानी उन उलमा की दलीलों को भी इकट्ठा किया है जो उलमा जायज़ कहते हैं, और उन उलमा की भी दलीलों को इकट्ठा किया जो नाजायज़ कहते हैं। और दोनों में बाकायदा तौर पर मुआजना करने के बाद और कहते हैं तकाबुली मुताला करने के बाद हज़रत ने ये फ़ैसला दिया है कि किसी भी सूरत में औरतों के जमात में जाने को जायज़ नहीं कहा जा सकता है। और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करी है, देखने के काबिल है, इल्मी गुफ्तगू है। तो उलमा से मैं कहूँगा कि उस गुफ्तगू को देखा जाए। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब से भी मैं कहना चाहूँगा कि उस को आप अच्छी तरह पढ़िए। आपके मदरसे के बानी भी हैं, आपके शेख भी हैं और पाकिस्तान के मुअक्कर मुफ्ती गुजरे हैं,
ان کی رائے بالکل کسی بھی صورت میں عورتوں کے جماعت میں نکلنے کے سلسلے میں جائز ہونے کی نہیں بلکہ عدم جواز کی، ناجائز کی رائے ہے۔ اب دیکھیے ہم دارالعلوم دیوبند کی طرف آتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند پورے بر صغیر کے اندر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ چلتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی رائے نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند کا موقف یہ ہے، کہ دارالعلوم کا اسٹینڈ یہ ہے کہ عورتوں کا جماعت میں نکلنا جائز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی شروعات کی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں عورتیں جماعت میں نہیں جاتی تھیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوشش کی تھی، سوچا تھا اس بارے میں کہ عورتوں کو جماعت میں نکالوں، تو انہوں نے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ، جن کو ثانی ابو حنیفہ کا لقب ملا ہے اور بڑے مفتی گزرے ہیں، کفایت المفتی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت سے اجازت چاہی کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے مردوں کو جماعت میں نکالا ہے، میں چاہتا ہوں کہ عورتوں کو بھی جماعت میں نکالوں۔ تو دیکھیے حضرت نے کیا کہا، یہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت نے کہا کہ الیاس، اس کی خیر القرون میں ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، یعنی خیر القرون جو صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 زمانے ایسے ہیں جن کی شہادت اللہ کے نبی نے دی تھی کہ 3 زمانے خیر کے زمانے، میرا زمانہ، میرے بعد کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ، یعنی نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ۔ تو ان 3 زمانوں میں کہیں بھی ہمیں اس بات کی نظیر نہیں ملتی ہے کہ عورتیں دعوت و تبلیغ کے لیے نکلی ہوں، تو اس لیے ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ عورتیں دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلیں۔ تو حضرت مولانا الیاس نے چاہا لیکن ان کو علماء نے منع کیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کبھی بھی عورتیں جماعت میں نہیں گئیں۔ اس کے بعد کے دور میں عورتوں کی شروعات ہوئی اور دھیرے دھیرے اس میں مزید بڑھاوا کیا گیا۔ اب دیکھیے پاکستان کا ایک معتبر ادارہ ہے جامعۃ الرشید، جہاں کے بانی تھے مفتی رشید صاحب، احسن الفتاوی والے۔ ان کے بارے میں نے بتایا کہ ان کی رائے ناجائز ہونے کی تھی۔ اسی طریقے سے جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ بنوری ٹاؤن، علامہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ، جو پاکستان کا ایک بہت معتبر ادارہ ہے کراچی کا، تو اس ادارے کا فتویٰ بھی یہ ہے، میں پڑھ کر بھی سنا سکتا ہوں۔ اس ادارے کا فتویٰ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی رائے کے مطابق ہماری رائے ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے کا باقاعدہ موقف یہ ہے کہ عورتوں کا تبلیغ میں نکلنا جائز نہیں ہے۔ یہ دارالعلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کی رائے ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا موقف میں نے آپ کو بتایا، مظاہر العلوم کا میں نے آپ کو موقف بتایا، دارالعلوم وقف کا میں نے آپ کو موقف بتایا کہ دارالعلوم وقف کا بھی موقف یہی ہے کہ عورتوں کا جماعت میں نکلنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں لیٹسٹ ایک فتویٰ آیا ہے مظاہر العلوم سے، یہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیے کیا ہے سوال، کیا مستورات کا تبلیغی جماعت میں جانا شرعاً جائز ہے؟ اب دیکھیے اس سلسلے میں ہمارے اکابر کا اختلاف رہا ہے۔ بعض اکابر نے تو مطلقاً منع فرمایا ہے اور بعض حضرات نے کچھ قیود و شرائط کے ساتھ تو اجازت دی ہے، مگر موجودہ حالات میں اور موجودہ وقت میں ان شرائط پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ موجودہ حالات میں، موجودہ وقت میں ان شرائط پر اترنا بہت مشکل ہے، یعنی جن علماء نے اجازت دی ہے ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مستورات صرف مقامی محنتوں میں ہی مقامی ذمہ داروں کے ماتحت شریک ہوں، دوسرے مقامات پر ان کو نہ لے جایا جائے اور نہ ان کی تشکیل کی جائے، یہ درست نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ مظاہر العلوم کا ابھی لیٹسٹ فتویٰ ہے 1445 کا ہی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ مظاہر العلوم کا بھی فتویٰ یہی ہے، جامعۃ الرشید، علامہ بنوری ٹاؤن، دارالعلوم دیوبند اور مدرسہ امینیہ، جامع مسجد امروہہ، اتنے بڑے بڑے اداروں کے اور بڑے بڑے موقر مفتیوں کے فتوے یہی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث جو گزرے ہیں مفتی سعید صاحب، وہ یہ کہا کرتے تھے عورتوں کا تبلیغ کرنا جائز ہے، تبلیغ میں لے جانا عورتوں کا جائز نہیں ہے۔ مقامی طور پر عورتیں دین کی محنت کریں، دین سیکھیں، دین سکھائیں، مقامی طور پر جڑیں، اجتماع کریں، مجلسیں کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن عورت کو گھر سے نکال کر باہر لے جانا، حتیٰ کہ دیکھیے کوئی بھی چیز، مفتی سعید صاحب نے کہا کہ ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی بہت اچھا کام ہے اور بہت زیادہ شرطیں ہیں، لیکن کوئی کام جب شروع ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ شرطیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ کام آگے بڑھ جاتا ہے دھیرے دھیرے وہ شرطیں اور وہ اصول اور وہ پابندیاں ختم ہوتی رہتی ہیں، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مفتی کی نظر پریزنٹ پر نہیں ہوتی ہے، مفتی کی نظر کیا ہے، فیوچر پر بھی ہوتی ہے کہ ابھی پریزنٹ میں اس میں بھلائیاں ہیں لیکن آگے چل کر کتنی برائیاں اس کے اندر پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے ایک مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر کو دیکھ کر فتویٰ دیتا ہے۔ تو اس لیے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کو جماعت میں نہ نکالا جائے۔ اب میں اپنی عوام سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ایک طرف یہ ہوتا ہے کسی ایک دو مفتیوں کی رائے ہے،
دیا 2-4 مفتیوں کی رائے ہے، اور ایک طرف اکثر علماء کی رائے ہے۔ امت ہمیشہ جمہور علماء پر، اکثر علماء کی رائے پر عمل کرتی ہے، نہ کہ چند علماء کی شخصی رائے پر عمل کرتی ہے۔ تو اس لیے عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کے چند علماء کی رائے پر عمل نہ کریں، بلکہ اکثر علماء کی رائے پر عمل کریں، اور اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ عورتوں کا جماعت میں نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور خود مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی نظریہ تھا، جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کا نظریہ یہ نہ ہوتا تو پھر وہ ضرور نکالتے، کیونکہ انہوں نے مفتی کفایت اللہ سے اس کی اجازت چاہی تھی، اور مفتی کفایت اللہ نے جب منع کیا تو انہوں نے اس بات کو مان لیا اور عورتوں کو جماعت میں نہیں نکالا۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ ان کی اس رائے سے وہ متفق تھے، اور ان کے نزدیک بھی یہی تھا کہ عورتوں کو جماعت میں نہ نکالا جائے۔ اگر ان کے نزدیک یہ ہوتا کہ عورتوں کو جماعت میں نکالا جائے تو وہ عورتوں کو جماعت میں نکالتے۔ تو خود بانی تبلیغ بھی عورتوں کے جماعت کے سلسلے میں ان کی بھی رائے مفتی کفایت اللہ کی رائے سے میچ کرتی تھی۔ تو اس لیے خدا را اللہ کے واسطے شریعت کے حکم کو سمجھیں، چند مفتیوں کی رائے پر عمل کر کے اس کام کو نہ کریں۔ جب عورتوں کا جمعے کی نماز میں آنا جائز نہیں، فرض نماز میں آنا جائز نہیں، جو کہ فرض عین ہے، فرض عین ہے، ان نمازوں کے لیے عورتوں کو منع کر دیا گیا، خیر القرون کے دور میں ہی منع کر دیا گیا، تو پھر عورتوں کا اپنے گھروں سے نکل کر 3 دن لگانا، 10 دن لگانا، چلہ لگانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کو آپ تمام لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔